بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ اللہ کے اولین پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں ابو البشر یعنی انسان کا باپ اور صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کا ٹھیک طور سے تعین نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ علماء کے نزدیک آپ علیہ السلام کا وقت 6000 سال قبل مسیح ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جسے ہر مسلمان بچے، بوڑھے، مرد، عورت کا آگاہ ہونا ضروری ہے۔ دوستوں، ایم گڑھ پی کے میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم گڑھ پی کے کا سلسلہ قصص الانبیاء۔ ناظرین، قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں متعدد دفعہ بیان ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ پاک نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی خبر دی۔ جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے دی جاتی ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ پاک کی حکمت کے بارے میں مزید جاننے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے عرض کی، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ پاک پر اعتراض کرنا تھا اور نہ انسان سے حسد ہی تھا، محض اللہ پاک کی حکمت معلوم کرنا تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی سرخ و سفید اور سیاہ مٹی کی ایک مٹھی لائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر اللہ پاک نے اس مٹھی پر باران رحمت برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب وہاں بے جان پڑا رہا۔ فرشتے پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ پاس سے گزرتے ہوئے اسے ضرب لگاتا تو ایسی آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے، تو ایسی آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس لیے جب وہ بجنے والی مٹی سے مخاطب ہوتا تو کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پھر وہ اس خاکی کے جسم میں منہ کی طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ ایک بار روشن اور بنی آدم کا مرتبہ تمام مخلوق پر ظاہر ہو، تو روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو، تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچتی تو بندہ خاکی گوشت اور بو سے بدلتا جاتا۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی ٹانگوں میں داخل نہ ہوئی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، انسان جلد باز ہے۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا
اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ، جس پر اس کریم اور رحیم رب نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمکم اللہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی رحمت کا جلوہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا اور پھر ان کے طفیل بنی آدم کو نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کے تخت عزت و عظمت پر بٹھایا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس عزت افزائی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتے ابتدا میں کہتے تھے کہ جسے اللہ پاک خاک سے پیدا کر کے خلافت کی مسنت پر بٹھائے گا تو خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا کہ ہم دن رات بارگاہ علام الغیوب میں رہتے ہیں، ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک نے بموجب آیات اور آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، یعنی تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا خبر دو میرے تئیں ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور سے معترف ہو کر بولے پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ تب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمال ظاہر و باطن سے آراستہ کیا اور ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ملائکہ کو حکم کیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ سب فرشتوں نے حکم الہی کے سبب بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور بولا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان مرہون ابدی ہو کر فرشتوں سے نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے۔ اللہ پاک نے سورۃ حجرات میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لعنت کی ہے۔ اس نے لعنتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ پاک سے تا قیامت اس کی مہلت طلب کی۔ یہ واقعہ سورۃ حجرات میں اس طرح بیان ہوا ہے ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا تو وقت خواب اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا تو کون ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا میں تیرے بدن کا جز ہوں، اللہ پاک نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ سورۃ اعراف میں آیا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے، اور پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، سب میوہ کھاؤ مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ پاک نے اس درخت کے نام کا تعین نہیں فرمایا، لہٰذا اس میں ختمی رائے سے اجتناب بہتر ہے۔ علماء اور مفسرین کی آراء بھی اس بارے میں مختلف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا وہ کون سا پھل تھا؟ اس پر 3 نقطۂ نظر موجود ہے۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر اس پھل کے بارے میں نہیں بتایا گیا تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھل گندم کا تھا جیسا کہ بائبل سے علم ہوتا ہے۔ ایک اور گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھل جنسی آزادی کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں نے یہ پھل چکھا تو برہنگی کا احساس ہوا۔ برکیف دیگر باتیں ان تفصیلات میں جانے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔
ناظرین، آدم و حوا علیہ السلام اپنی اس خطا پر سخت نادم ہوئے۔ ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے، اور کہا ہم نے کہ اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جو چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر شیطان نے ان دونوں سے اس درخت کی وجہ سے لغزش کرا دی، بس ان کو جنت سے خارج کروا دیا، اس راحت و سکون کی حالت سے کہ جس میں وہ رہ رہے تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے، تمہیں خاص میعاد تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ سورۃ اعراف میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے بدن کا پردہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو ظاہر کر دیا، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ، یہ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ جانیے کہ میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو پس ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ ان دونوں نے درخت کو جو چکھا تو دونوں کے بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئے، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے توڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کہا میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہ کرتا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اسی طرح سورۃ اعراف میں تھوڑا آگے چل کر لوگوں کو تلقین کرتے ہوئے مزید ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے آدم علیہ السلام، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے۔ سورۃ طٰہٰ میں مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے قبل ہم آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم دے چکے تھے، سو ان سے غفلت اور بے احتیاطی ہوئی اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، یاد رکھو یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلوا دے اور پھر تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ۔ یہاں جنت میں تو تمہارے لیے یہ آرام ہے کہ تم نہ کبھی بھوکے رہو گے، نہ کبھی ننگے ہوگے، اور نہ یہاں پیاسے ہوگے، اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا، کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تم کو ہمیشگی کی خاصیت کا درخت بتلاؤں، اور ایسا کہ جس کی بادشاہی میں کبھی خوف نہ آئے؟ تو اس کے بہکانے سے ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور اپنا بدن ڈھانپنے کو دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب کا قصور ہو گیا، سو غلطی میں پڑ گئے۔ ناظرین گرامی، اس عبرت اثر واقعے سے وابستہ مزید احوال ہم ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ان دلچسپ واقعات سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔